السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائی قاری عثمان اسلم صاحب کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور چند لمحات کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ حرد العزیز خطیب حضرت مولانا صاحبزادہ عبدالرشید شورش صاحب حفظہ اللہ ان کی گفتگو بھی سماعت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ وہ دعا بھی فرمائیں گے۔ میرا ارادہ گفتگو کا نہیں تھا، لیکن مجھے حکم دیا گیا کہ دو چار باتیں آپ نے بھی کرنی ہیں، تو میں اس رات کی سعادت سمیٹنے کے لیے دو چار باتیں ہی آپ حضرات سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ رمضان المبارک کی یہ آخری تاخرات ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے توفیق عطا فرمائے گا اگلے سال وہی یہ بہاریں دیکھ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اس رمضان میں ہمارے بھائیوں نے، ہم نے، ہماری بہنوں نے عبادت ریاضت کے حوالے سے جو محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں اس بہار جیسی کئی بہاریں ایمان صحت سلامتی کے ساتھ دیکھنا نصیب فرمائے۔ انسان جب عبادت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، رکوع سجود کرتا ہے، کبھی کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے مجھے اس کا لطف نہیں آیا، نماز کے اندر توجہ نہیں بنی، نماز کا لطف نہیں آیا، نماز پڑھ لی ہے، ارکان پورے کر لیے ہیں، لیکن اس کی جو چاشنی ہوتی ہے کہ مومن کو جو فرحت نصیب ہوتی ہے مجھے وہ ملی نہیں ہے یا کم ملی۔ اسی طرح کبھی کبھی انسان دعا کرتا ہے تو اس کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار تو الفاظ استعمال کر رہا ہے، یہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، تیرا دل تیری زبان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ انسان دعا کرتا ہے لیکن خود احساس ہوتا ہے کہ یار شاید یہ میں ایسی بات کر رہا ہوں کہ جو شاید قبول نہیں ہوگی۔ اس طرح کی کیفیت جب انسان کی کبھی ہو تو ایک مومن کو فوری طور پہ سوچنا چاہیے کہ میرے اندر کون سی ایسی کمی ہے کہ میری عبادت مجھے مزہ نہیں دے رہی، میری دعا مجھے لطف نہیں دے رہی، اللہ کے ساتھ میرا جو ناطہ ہے اس کے اندر میرا اپنا دل کہتا ہے کہ خلا کہیں پہ موجود ہے۔ اس کے اسباب ڈھونڈیں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں تو پھر عبادت بھی مزہ دے گی، سجدے بھی مزہ دیں گے۔ امام اگر پھر کوئی نماز 5 منٹ کی بجائے 7 منٹ کی پڑھا لے گا تو ہم پہ گراں نہیں گزرے گی۔ امام اگر 10 منٹ کی نماز پڑھاتا ہے تو سلام پھیر کے آدھی مسجد امام صاحب کے گلے نہیں پڑ جائے گی کہ مولوی صاحب خیر ہے، تہاڈی طبیعت ٹھیک ہے، تسی نماز ہی 10 منٹ کی پڑھا چھڑی، پھر لطف آئے گا، پھر جی یہ کرے گا کہ یار کہیں سجدہ لمبا ہو جائے۔ نماز جماعت کے ساتھ نہ صحیح، تنہائی میں جا کر پھر وہ جب سجدے میں سر رکھ کے روئے گا نا، اس کو پھر لطف آئے گا اپنے اس چیز کا۔ وہ خامیاں، وہ کمی جو ہماری عبادت کا لطف ختم کر دیتی ہے، ان میں سے ایک رزق حرام ہے۔ حرام کا لقمہ اگر انسان اسے اپنی زبان پہ رکھتا ہے، وہ لقمہ اس کے گلے سے ہوتا ہوا اس کے معدے تک جاتا ہے، تو وہ لقمہ حرام انسان کی عبادت کا لطف چھین لیتا ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی یہ روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایک کپڑا خریدتا ہے 10 درہم کا، اس کے اندر 1 درہم جو ہوتا ہے وہ حرام کا ہوتا ہے، 9 اس کے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جب تک وہ 1 درہم شامل رہتا ہے اس کی عبادت
وہ اس کو لطف نہیں دیتی، عبادت قبولیت کی طرف نہیں جاتی۔ ایک لقمہ اگر حرام کا ہو انسان کی کمائی میں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو کہا، انسانوں کو کہا کہ زمین میں جو دیا گیا کھانے کا کھاؤ، لیکن دو چیزیں ذہن میں رکھنا، حلالاً طیبہ، حلال ہونا چاہیے کہ جن چیزوں سے، جن کھانے والی چیزوں سے اسلام نے روکا ہے کہ یہ حرام ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور طیب ہونی چاہیے، پاکیزہ ہونی چاہیے، ان حلال میں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، دو نمبری نہیں کرنی چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہوں گی، رزق حلال ہے، اور رزق حلال ہوگا، نماز مزہ دے گی، انسان کا روزہ مزہ دے گا، اور پھر واقعتاً ایسا ہوگا کہ جب انسان افطاری کے لیے بیٹھا ہوگا تو اس کے دل کو فرحت ملے گی، وہ پریشان نہیں ہوگا، اس کا وہ ٹائم بد مزہ نہیں ہوگا۔ وہ حدیث پھر صحیح ثابت ہوگی جب نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا تھا روزہ دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی جب روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اسے اس وقت ملے گی جب اللہ سے ملاقات کرے گا۔ تو اپنے رزق کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے رزق کی طرف دیکھنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد سے فرمایا تھا، سعد اپنے رزق کو حلال رکھنا، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا، کہ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، تیرا ہاتھ نیچے بعد میں آئے گا، اللہ ذوالجلال تمہاری دعا کو پہلے قبول فرما لیں گے۔ اور وہ انسان جو حرام کے ساتھ اپنی غذا حرام کو بناتا ہے، پھر وہ لمبا سفر کر کے بیت اللہ کی طرف چلا جائے اور وہاں پہ جا کے عبادت ریاضت کرے، اللہ کو بلائے، اللہ کو ندا دے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرے، لیکن اسے جواب یہ ملتا ہے، میرے بندے تیرا رزق حرام تھا، تو نے کھانا حرام کا کھایا، تو نے پانی حرام کا پیا، تیرے وجود پر جو لباس ہے احرام کے نام کا لباس ہے، یہ بھی تو حرام کا پہنا ہے، بتا تیری دعاؤں کو کیسے قبول کروں۔ دعائیں پلٹا دی جاتی ہیں، عبادتیں منہ پہ مار دی جاتی ہیں اگر انسان کا رزق حرام کا ہو۔ آج کی اس آخری تاکرات میں ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے اپنے رزق کو بھی دیکھنا ہے، اور اگر کہیں پہ کوئی گڑبڑ محسوس ہوتی ہے، شک بھی پڑتا ہے، تو ہم نے اس کو دور کر کے اللہ سے دعا کرنی، الہی رزق حلال عطا فرما، وسیع اور وافر عطا فرما۔ رزق حلال کی برکات بڑی ہوتی ہے۔ ایک خلیفہ منصور گزرا ہے، اس نے عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پڑبوتے بنتے ہیں غالباً، ان سے پوچھا، اس نے کہا جی مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ اب بادشاہ ہے، ایک عالم سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ وہ فرمانے لگے میں سنی سنائی بات کروں یا مشاہداتی بات کروں؟ اس نے کہا جی مشاہداتی بات کریں، جو آپ نے دیکھا ہو۔ فرمانے لگے میں نے دو بادشاہوں کا دور دیکھا ہے، ایک میں نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو، کہتے ہیں ان کے 10 بیٹے تھے، 11 بیٹے تھے، اور جب وہ فوت ہوئے تو ان کا جو ترکہ تھا، وراثت تھی، وہ 17 دینار تھی۔ 7 دینار ان کے کفن دفن پہ لگ گئے، باقی بجے 10 دینار تھے، اور وارث 11 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کو 1 دینار پورا نہیں آیا وراثت کا، لیکن ان کا رزق حلال کا تھا، ان کی کمائی میں حرام کی ملاوٹ نہیں تھی۔ کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جن بچوں کو 1 دینار پورا وراثت نہیں ملی، جب وہ اپنے طاقت کو پہنچے، اپنے عروج کو پہنچے، تو میں نے دیکھا ایک مجلس میں ان کے بیٹے 100 گھوڑا اللہ کے راستے میں قربان کر رہے تھے۔ کہتے میں نے دوسرا بادشاہ ہشام بن عبد الملک کو دیکھا، اس نے جب اب فوت ہوا تو اس کے ایک بیٹے کو 10 لاکھ دینار وراثت ملی، 10 لاکھ دینار، لیکن رزق کے اندر ملاوٹ تھی۔ وہ رزق وہ نہیں تھا جو ایک مومن کا رزق ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں میں نے ہشام کے بیٹوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگا کرتے تھے۔ رزق حلال کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے تھوڑا ہو، اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات بھی ہوتی ہیں، اور انسان کی ضروریات میں اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں۔ باتیں بڑی، لیکن میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں ایک ہی بات عرض کر کے۔ میں گزشتہ دنوں کچھ مہینے پہلے قصور جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پہ ایک گاؤں کے دوستوں سے ملاقات ہوئی۔ ایسے بات چلتے چلتے تو میرا ذہن ہوتا ہے کہ اگر وہاں پہ اگر معروف شخصیت ہے، کوئی اللہ کا ولی موجود ہے یا پہلے موجود تھا، اس کی کوئی جستجو کرنا، اس کا کوئی واقعہ پوچھنا، کوئی چیز ایسی پوچھنا کہ جو بزرگوں کی چیز ہو، چلے بندہ اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا یہاں پہ ایک سید شریف صاحب ہوتے تھے، جب پاکستان ہندوستان اکٹھا تھا اس وقت وہ یہاں کہتے ہیں پٹواری تھے، اس وقت جب برے صغیر تھا۔ اب پٹواری ظاہر بات ہے اس دور میں ایک بڑا عہدہ سمجھا جاتا تھا، اور اس کا بڑا ایک روب دبدبہ ہوتا تھا۔
کہتے ہیں ایماندار آدمی تھے اور حلال کا ان کا بڑا اہتمام کرتے تھے، رشوت وغیرہ نہیں لیتے تھے۔ کہتے وہاں پہ تحصیلدار ایک ہندو تھا، اس نے ایک دن شاہ جی سے کہا کہ چونکہ اب تحصیلدار اوپر ہے، اب یہ پٹواری ان کے تحت آتا تھا۔ تحصیلدار کہنے لگا کہ شاہ جی آپ ایسے کریں، نہر کے کنارے جو درخت خشک ہو گئے ہیں نا وہ کٹوا کے میرے گھر بھجوا دیں۔ یہ شاہ جی کہنے لگے کہ ساری یہ تو جائز نہیں ہے آپ کے لیے، یہ تو قومی ملکیت ہے، نہر کنارے جو درخت لگے ہوئے یہ تو قومی ملکیت ہے، قومی خزانہ تو ہڑپ تو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں جب ابھی پاکستان بنا نہیں تھا، اب تو خیر قومی خزانے کو شیر مادر سمجھا جاتا ہے کہ ماں کا دودھ سمجھ کے پی جائیں یا باپ کی وراثت سمجھ کے ہڑپ کر جائیں، کوئی پوچھنے بتانے والا نہیں ہے، اور جو پوچھنے بتانے والے ہیں وہ خود رشوت لے لیتے ہیں۔ شاہ جی نے جب انکار کیا، تحصیلدار ہندو تھا، اس نے کہا کہ اچھا اگر ایسے نہیں، تو اس نے الزام لگا دیا کہ یہ شاہ جی رشوت لیتے ہیں، اور اس نے ایک جھوٹا کیس بنا کے عدالت میں کیس دائر کر دی۔ اب شاہ جی گئے، جب پیشی ہوئی، جج انگریز تھا اس وقت، تو جج نے کہا جی آپ پہ الزام ہے آپ نے رشوت لی ہے، اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ شاہ جی فرمانے لگے کہ جج صاحب اگر میں اپنی صفائی، ظاہر میں نے تو یہ کہا میں نے رشوت نہیں لی۔ اس نے کہا جی میری صفائی کہ میں نے رشوت لی ہے یا نہیں لی، میں نے حرام کھایا کہ نہیں کھایا، یہ کوئی انسان نہیں گواہی دے گا۔ میں جس گھوڑی پہ بیٹھ کے آیا ہوں نا، میری گھوڑی گواہی دے گی کہ میں نے حرام کبھی کھایا کہ نہیں کھایا۔ وہ جج بھی حیران ہو گیا، اس نے کہا یار یہ مولوی صاحب نے عجیب بات کر دی، اب گھوڑی کیسے گواہی دے گی؟ اس نے کہا جی شاہ جی بتائیں۔ اس نے کہا جی یہ 2 روپے لیں مجھ سے، اور ان 2 روپے کا چارہ منگوائیں، اپنے کسی ملازم کو بھیجیں بازار سے چارہ لے کے، اور ان کے ساتھ تھوڑا سا چوری کا چارہ بھی لے آنا، کہیں سے جاتے جاتے اٹھا لینا تھوڑا سا۔ وہ چارہ آ گیا چوری کا بھی اور شاہ جی کے پیسوں کا بھی۔ کہا میری گھوڑی کو عدالت میں لے آئے، ان کی گھوڑی کو لے آئے، کہا جی جو چوری کا چارہ ہے میری گھوڑی کے سامنے رکھیں۔ کہتے انہوں نے چوری کا چارہ جب رکھا نا جو گھوڑی کے سامنے، گھوڑی نے سونگا، منہ سائڈ پہ کر لیا۔ کہا اب میرے پیسوں کا جو چارہ ہے نا وہ سامنے رکھیں۔ انہوں نے جب وہ سارا سامنے رکھا، گھوڑی نے سونگا، کھانا شروع کر دیا۔ شاہ جی کہنے لگے جج صاحب جس گھر کے جانور حرام نہیں کھاتے اس گھر کا مالک کبھی حرام نہیں کھا سکتا۔ جس گھر کے جانور حرام نہیں کھاتے، جن کے جانوروں کو تمیز ہے حرام حلال کی، وہ بندہ حرام حلال کی تمیز کیسے نہیں کرے گا؟ اس طرح کا ذہن ہونا چاہیے پاکیزہ انسان کا، اور اس طرح کا صاف ستھرا سا انسان کا رزق ہو کہ اپنے بچوں کو کھلائے تو بچے پھر اس کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، اپنے گھر کو بنائے وہ گھر اس کے لیے جنت نما بن جائے۔ اس گھر کا کیا فائدہ جو حرام سے بنا ہے اور انسان کی ذہنی اذیت کا سبب اس کے لیے بن جاتا ہے؟ اس اولاد کو پالنے کا کیا فائدہ جو حرام سے پالی ہے اور جب تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کے سامنے بغاوت کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ اولاد کو فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں، گھر کو اپنے سکون کا سبب بنانا چاہتے ہیں، دنیا کو جنت نما بنانا چاہتے ہیں، تو پھر رزق حلال کا خیال رکھنا چاہیے، رزق حلال کی جستجو کرنی چاہیے، رزق حلال کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔